اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی، جو آدمی ہر نماز تو بعد دبر کل صلاۃ، ہر نماز تو بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، کائنات دے امام نے فرمایا لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس بندے دے درمیان اور جنت دے درمیان فاصلہ صرف موت دا ہے، ادھروں موت دا پیغام آیا گیا سیدھا اللہ دی جنت دے اندر۔ صدقے دل دے نالے دو صورتاں پڑھ لوے، او ہر قسم دے جادو ٹونے حسد بغض عداوت دشمنی اللہ تعالیٰ اس بندے نو محفوظ رکھ دینے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی سورت نازل فرمائی کہ وہ عظیم سورت ہر نماز دی ہر رکعت کے اندر پڑھنا ضروری ہے۔ اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ بے شمار اس کے نام نے ام الکتاب، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سبع من المثانی، شفاء، رقیہ، دم،
پچھلے جمعے دے اندر میرے ایک انتہائی دوست جمعے تو بعد بیان کرن لگے کہ اگر فاتحہ رہ جائے آیا کہ اس رکعت نو شمار کیتا جائے، حالانکہ پہلے بھی بیان کیتا گیا ہے لیکن میں اختصار دے نال بیان کیتا کہ فاتحہ ہر نماز دے ہر رکعت دا حصہ ہے۔ اس دے اندر ہیلے بہانے یا کسی اور دوسرے تیسرے دی بات نو آدمی کہے کہ فلاں مولانا صاحب یہ کہہ رہے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں اس وقت تک شرف قبولیت نو وہ نماز نہیں پہنچتی جب تک ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اور صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سوال کیتا کہ اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے تسی امام دے پیچھے قرآن پڑھ دے ہو؟ فرمایا کہ جی اللہ دے رسول اسی تواڈے پیچھے قرآن مجید دی تلاوت کرنے ہیں نماز دی حالت دے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، ایک روایت دے اندر لا تقرؤوا الا بفاتحۃ الکتاب، فرمایا امام دے پیچھے با جماعت نماز ہو رہی ہوئے امام دے پیچھے قرات کرنا قرآن پڑھنا یہ جائز اور درست نہیں۔ جس وقت امام قرآن پڑھ رہے ہوئے خاموشی دے نال اس قرآن نو سنیا جائے سوائے سورہ فاتحہ دے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ کہ سیدنا جبریل علیہ السلام میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول موجود نے۔ صحیح مسلم دے اندر روایت ہے، اس صورت نو عام نہ سمجھا جائے کہ اگر مل گئی تو پھر بھی رکعت شامل، اور اگر سورہ فاتحہ نہیں ملی پھر بھی رکعت شامل۔ جبریل علیہ السلام اللہ دے رسول کول موجود نے، تے آسمان تو آواز آئی، فرمایا کہ اے آواز کس چیز دی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ھذا باب من السماء فتح اليوم، اے میرے محبوب پیغمبر آسمان دا ایک دروازہ کھول دیتا گیا ہے آج تو پہلے، لم یفتح اس دروازے نو نہیں کھولیا گیا، آج اس دروازے نو کھول دیتا گیا ہے۔ فنازل منہ ملک، اس فرشتے دے اندر اس دروازے دے اندروں ایک فرشتہ نازل ہویا، ھذا ملک نازل الی الارض لم ینزل قط الا اليوم، فرمایا محبوب پیغمبر اس دروازے دے اندروں اللہ نے ایک فرشتہ نازل فرمایا ہے، وہ فرشتہ آج تو پہلے اس زمین تے نہیں آیا، پہلی دفعہ آیا ہے، اور آ کے اس فرشتے نے میرے محبوب پیغمبر نو بشارت دیتی ابشر بنورین اوتیتہما لم یوتہما نبی قط، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آج تو انو دو نور عطا فرمائے نے، لم یوتہما نبی قط، تو آنے تو پہلے کسے نبی نو اے نور نصیب نہیں ہوئے۔ فاتحۃ الکتاب و خواتیم و سورۃ البقرہ، فرمایا وہ ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورۃ البقرہ، اس یہ آخری دو آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سورہ فاتحہ اس نو معمولی نہ سمجھو۔ سب تو پہلی بات اے یاد کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جس رکعت دے اندر، جس نماز دے اندر، نفل نماز ہوئے، فرض نماز ہوئے، اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا با جماعت نماز ادا کر رہے ہیں، جس نماز دے اندر، جس رکعت دے اندر سورہ فاتحہ نہیں، او نماز نہیں اور رکعت نہیں۔
اور دوسری بات کہ اس سے بڑی بد نصیبی کی ہو سکتی ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورت شفا ہے، اور میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دے بارے پڑھیا، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کر دینے کہ میں اپنی زندگی دے اندر بے شمار سفر کیتے نے، دور دراز دے سفر کیتے، انہاں سفراں دے درمیان میرے تے بیماری آئی، تکلیف آئی، پریشانی آئی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے عمل کر دیا ہویا، یقین کامل دے نال کہ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ شفا ہے۔ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کر دینے، میں جدوں بھی یہ سورت پڑھ کے اپنے جسم دوتے دم کیتا ہے، اللہ نے ہر بیماری تو شفا نصیب کیتی ہے۔ اس نو معمولی نہ سمجھو، اس سورہ مبارکہ نو چھوٹا نہ سمجھو، بلکہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرما رہے نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے میرے محبوب پیغمبر، اسی تانوں ایک ایسی سورت عطا فرمائی ہے کہ وہ سورت بارہا مرتبہ پڑھی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی، ہر رکعت کے اندر پڑھی جانے والی، والقرآن العظیم، اور اسی قرآن عظیم عطا فرمایا ہے۔ اور اس دے بارے مفسرین نے بیان کیتا ہے کہ سبع من المثانی دی تفسیر اے واو تفسیریہ ہے، لغت دے اعتبار نال، نحو دے اعتبار نال، گرامر دے اعتبار دے نال اے واو تفسیریہ ہے۔ سبع من المثانی دا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سورہ فاتحہ نو قرآن عظیم کہہ دیتا ہے۔ قرآن عظیم ہے، پورے قرآن دا نچوڑ، پورے قرآن دا خلاصہ اے سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور تیرے واسطے امت محمدیہ دوتے اتنا بڑا انعام نازل فرمایا۔ اگر بچھو دا ڈسیا ہوا آدمی اس دوتے دم کر دیتا جائے، اس نو شفا مل سکتی ہے، اور ہے بھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انہاں دے کولوں کھانے دا مطالبہ کیتا، لمبا واقعہ ہے بیان نہیں کردا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہن لگے کہ ابو سعید لگدا تینوں کوئی خاص دم یاد ہے؟ اج کل دے پیر، اج کل دے بزرگ، میں ایسے ایسے لوگاں نو جاننا کہ وہ جدوں دم کردے نے، جس آدمی نو دم کیتا جا رہا ہے اس نو بھی نہیں پتا کہ میرے تے کی منتر پڑھ رہا ہے، خاموشی دے نال اپنا دم سنان واسطے تیار نہیں۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کہندے نے کہ لگدا کوئی خاص منتر یاد ہے، صحیح بخاری دے الفاظ۔ سیدنا ابو سعید الخدری کہنے لگے ما رقیت الا فاتحۃ الکتاب، اے میرے ساتھیوں اس بات نو اچھی طرح یاد کر لو، میں ابو سعید خدری نو کوئی خاص دم یاد نہیں، میں دے اس اتے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے۔ اللہ نے شفاواں عطا کر دیتیاں، اس دے معاوضے دے اندر اس دا عوض بھی ملیا، اس دا بدلہ بھی ملا۔ 30 بکریاں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حلال اور حرام دے درمیان فرق کرنے والے، یہ نہیں کہ جو چیز آئی ملی کھا گئے بس، کیا نہیں، اللہ دے رسول کو لو جا کے پوچھاں گے آیا کہ اے بکریاں، اے مال ساڑھے واسطے حلال بھی ہے یا نہیں؟ سارا معاملہ، ساری بات دسی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو سعید الخدری کس طرح پتہ چلیا کہ سورہ مبارکہ دم ہے، شفا ہے؟ فرمایا اللہ دے رسول میں اس سورہ مبارکہ نو اس تے پڑھیا ہے، دم کیتا ہے، اللہ نے شفا عطا کر دیتی، اس دے عوض دے اندر، اس دے بدلے دے اندر 30 بکریاں ملیاں نے۔ کائنات دے امام نے فرمایا ایک سے منہ انہاں بکریاں نو اپنے درمیان تقسیم کر لو، اضربوا لی بسہمن، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی انہاں بکریاں دے اندر حصہ رکھنا ہے۔ حلال ہے، یہ رزق حلال ہے، حرام نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سورہ فاتحہ نو معمولی نہ سمجھو، یہ بہت بڑی صورت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماندے نے جو بندہ میری حمد و ثنا بیان کردا ہے، میرا شکر ادا کردا ہے، وہ بندہ مینوں بہت ہی محبوب، بہت ہی پیارا لگدا ہے۔ میں چاہنا کہ اج اس دے بارے کوئی دساں تاکہ میرے بھائیوں جان بوجھ کے یا غلطی دے نال پل چک ہو جائے اور رکعت دے اندر سورہ فاتحہ نہ ملے، اس رکعت نو رکعت شمار نہیں کرنا، بلکہ دوبارہ ایک اور رکعت ادا کر لینی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میرے اور تیرے ذہن دے اندر اس قدر یاد ہو جائے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کوئی نماز اس وقت نماز نہیں جس نماز دے اندر سورہ فاتحہ نہیں۔ اسی سارے آدم علیہ السلام دی اولاد، حدیث دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو، اللہ نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، انہاں دے اندر روح پھونکی گئی، اللہ نے انہاں نو قوت گویائی عطا فرمائی۔ اے بات یاد رکھو، آدم علیہ السلام دی زبان دے اتے جو سب تو پہلے جملہ آیا ہے، انہاں دی زبان دے جملہ آن والا وہ الحمدللہ ہے۔ آدم علیہ السلام دی زبان دے جملہ جو جاری ہویا سب تو پہلے انہاں دی زبان دے اندروں نکلنے والا جملہ وہ الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ بہت بڑی طاقت ہے اس کے اندر۔ نوح علیہ السلام قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ نے نجات دیتی، اللہ فرما رہے نے فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ ساریاں تعریفات تیریاں نے کہ ظالم قوم تو میں نوح علیہ السلام نو اور میری قوم نو نجات عطا فرمائی ہے۔ اللہ دا شکر ادا کیتا جائے، الحمد میری تیری زبان تے ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نو اولاد ملی، زبان دے جملہ ایک ہی ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ ساری تعریفات تیریاں نے کہ بڑھاپے دی حالت دے اندر اللہ اولاد جیسی نعمت نال مالا مال فرمایا، اللہ اسماعیل عطا فرمایا، اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا۔ میری تیری زبان دے بھی میرے بھائیو الحمد ہونا چاہیے ہے۔ انبیاء دی سیرت اٹھا کے دیکھو، سونے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اے میرے محبوب پیغمبر تسی بھی اپنی زبان اقدس دے اندروں پاکیزہ زبان دے اندروں یہ جملہ دہرا دیو کہ اللہ ساریاں تعریفات تیریاں نے، لم يَتَّخِذْ وَلَدًا، کوئی تیری اولاد نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اللہ تیری بادشاہ دے اندر کوئی شریک نہیں۔ الحمد میری تیری زبان تے ہوئے، الحمدللہ جس وقت انسان دے زبان دے آ جائے، لو وضعت ما بین السماوات والارض ومن فیہن فی کفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن ترازو لگا دیتا جائے گا، ترازو اتنا بڑا ترازو جس کے اندر نامہ اعمال تولے جان گے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اگر سطح زمینہ اور سطح آسمان 14 طبق اور ساری مخلوقات کل مخلوق نو اس پلڑے دے اندر رکھ دیتا جائے، لَوَسِعَتُهُمْ، کائنات دے امام نے فرمایا وہ پلڑا نہیں بھر سکتا۔ الحمدللہ تملأان، الحمدللہ تملأ المیزان، کائنات دے امام نے فرمایا آدمی دی زبان تو ایک دفعہ نکلے الحمدللہ، اللہ رحیم و کریم اس پلڑے نو نیکیاں دے نال بھر دیں دے نے۔ اتنی بڑی طاقت ہے الحمدللہ دے اندر۔ اس واسطے میرے بھائیوں اپنی نماز نو بہتر کرو، نماز نو درست کرو۔ اگر نماز دے اندر کسی رکعت دے اندر بھی سورہ فاتحہ نہیں ملی، میرے بھائیوں نماز نہیں، اور رکعت شامل نہیں، اس رکعت نو دوبارہ دہرایا جائے گا، اس رکعت نو دوبارہ پڑھیا جائے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ نماز دا حصہ ہے، نماز دا جز ہے، اور اللہ دے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرمایا اس آدمی دی نماز نہیں جس آدمی دی نماز دے اندر سورہ فاتحہ نہیں۔
اس واسطے میں ذکر کرتا رہنا کہ ایسے لوگوں کی گفتگو سننا جو لوگ انسان و حدیث تو دور کر دین، دین تو دور کر دین، اور اپنا معافی ضمیر بیان کرن، اپنا موقف اپنی دلیل پیش کرن حدیث کے مقابلے دے اندر، میرے بھائیو دلیل نہیں اور رد کرن دے لائق ہے۔ ایسے آدمی دی بات وال توجہ دینا یہ جائز اور درست نہیں، کیونکہ اسی کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رحیم و کریم مقام محمود عطا فرمان گے۔ مقام محمود الحمد تعریف کیتا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا معنی بھی تعریف کیتا گیا، احمد دا معنی سب تو زیادہ تعریف کرنے والا۔ سونے نبی دے دو ہی دے نام نے، محمد اور احمد۔ احمد آسمانی نام ہے، محمد جو آپ دے والدین نے نام رکھیا، محمد دا معنی تعریف کیتا گیا کہ کل کائنات جیسی تعریف کرے، اور احمد اس دا معنی یہ ہے کہ جو سب تو زیادہ اللہ دی تعریف کرنے والی ذات ہے اس دا نام احمد ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ نے فرمایا اس حدیث نو اپنے دل و دماغ تے نوٹ کر لو، یہ موضوع بہت لمبا ہے لیکن میں مختصر بیان کرنا چاہنا۔ سونے نبی نے فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ فَلَا فَخْرَ، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اندر لواء الحمد، حمد دا جھنڈا ہوئے گا۔ حمد کوئی چھوٹی چیز نہیں، میرے ہاتھ دے اندر حمد دا جھنڈا ہوئے گا۔ وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، کائنات دے امام نے فرمایا اتنا بڑا جھنڈا ہوئے گا، اتنا پیارا جھنڈا ہوئے گا، فرمایا آدم تو لے کے قیامت تک آن والی جتنی بھی انسانیت ہے، میں اور تسی قیامت تک آن والے جتنے بھی لوگ نے، اس کے اندر انبیاء، رسول، صحابہ کرام، اولیاء اللہ، نیکوکار جتنے بھی لوگ نے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے تحت لوائی، وہ سارے میرے جھنڈے دے تھلے ہون گے، آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء و رسل دی جماعت، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ مینو لواء الحمد عطا فرمائے گا، حمد والا جھنڈا میں محمد دے ہاتھ دے اندر ہوئے گا، اور اس جھنڈے دے سائے تھلے کل کائنات کھڑی ہوئے گی۔ اتنی بڑی طاقت ہے حمد دی۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سورہ فاتحہ نو اتنا چھوٹا نہ سمجھو، اتنا چھوٹا نہ سمجھو کہ اگر مل جائے پھر بھی رکعت شامل، اور اگر نہیں ملی پھر بھی رکعت شامل۔ ایسی کوئی حدیث نہیں کہ آدمی نو رکوع مل جائے اس نو رکعت شمار کیتا جائے۔ اگر رکوع مل گیا ہے یا سجدہ مل گیا ہے اس دا اجر و ثواب تے ملے گا، لیکن وہ رکعت شمار نہیں ہوئے گی، ثواب ملے گا۔ میں یہ بھی دیکھنا، تسی بھی دیکھ دے ہو، میرے نمازی بھائی، میرے نمازی ساتھی، امام اگر جماعت کروا رہا ہے اور امام صاحب رکوع دے اندر نے یا سجدے دے اندر نے، بعد وچ آن والا بھائی وہ انتظار کرتا رہتا ہے کدوں امام صاحب دوسرے سجدے تو کھڑے ہون گے، دوسری رکعت واسطے یا تیسری واسطے یا چوتھی واسطے میں رکعت دے اندر شامل ہو جاواں گا۔ میرے بھائیوں یہ جائز اور درست نہیں۔ اگر مل گیا ہے کوئی سجدہ، مل گیا ہے رکوع، ممکن ہے تیری زندگی دا آخری رکوع ہوئے، سجدہ ہوئے، زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ اس واسطے امام صاحب جس حالت دے اندر بھی تانوں مل جان، اگر امام صاحب رکوع دی حالت دے اندر نے، سجدے دی حالت دے اندر نے، قیام دی حالت دے اندر نے، تشہد دی حالت دے اندر نے، حتیٰ کہ آخری تشہد بھی اگر امام صاحب بیٹھے نے، میرے بھائیو باوضو ہو گئے امام صاحب دے نال آخری تشہد دے نال مل جائے، اجر و ثواب مل جائے گا، ذکر مل جائے گا، نماز مل جائے گی، جماعت مل جائے گی۔ اس واسطے وقت نو ضائع نہ کیتا جائے، نماز نو ضائع نہ کیتا جائے، نماز دی اہمیت نو ختم نہ کیتا جائے۔ آدمی دی ذہن وچ آ جائے، سوچ وچ آ جائے اچھا میری رکعت نکل گئی ہے، چلو 2 منٹ 1 منٹ انتظار کر لینے ہیں، اگلی رکعت دے اندر شامل ہو جاواں گے۔ میرے بھائیو نماز دی اہمیت نو سمجھو،
نماز ذکر ہے، نماز ایک عبادت ہے، نماز بندے اور اللہ دے درمیان ایک تعلق اور واسطہ ہے، اور اس نو شوق دے نال، ذوق دے نال، محبت اور پیار دے نال نماز نو ادا کیتا جائے، بوجھ نہ سمجھا جائے، تکلیف نہ سمجھا جائے، پریشانی نہ سمجھی جائے، بلکہ اس غرض دے نال پڑھی جائے، اس مقصد دے نال پڑھی جائے کہ اے نماز وہ نماز ہے جو آج تو 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کر دے رہے اور ریاضت کر دے رہے، رات دی تاریکی دے اندر، رات دے اندھیرے دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی گرمی دی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نو ادا کیتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے نا بر وقت، انشاءاللہ نماز نو بر وقت ادا کرنا ہے اور شوق دے نال ادا کرنا ہے۔ ایک اور بات، سورہ فاتحہ بہت لمبا موضوع ہے، لیکن اتنی بات یاد کرنی کہ سورہ فاتحہ اگر رکعت دے اندر نہیں ملی تے میرے بھائیوں اور رکعت شامل نہیں ہوئے گی۔ اس دی فضیلت، اس دی اہمیت، اس دا مقام بہت زیادہ ہے کہ بعض ساتھی یہ بھی سوال کر دینے کہ اگر رکعت دے اندر، کیونکہ میں کافی ساری چیزاں بیان کر چکے ہیں، 2-3 چیزاں نے آج دے جمعے دے اندر بیان کرانگا کہ درود شریف اگر کسی ساتھی نو آخری رکعت دے اندر مل جائے یا نہیں ملدا، کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوئے گی؟ درود شریف تو بغیر میرے بھائیوں نماز نہیں۔ جس طرح سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اسی طرح درود شریف پڑھنا بھی فرض ہے۔ اگر درود شریف نماز کے اندر نہیں، اس کی کوئی نماز نہیں، اس کی کوئی نماز نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے۔ اس حدیث نو بھی یاد کرو۔ بہت سارے بھائی کہتے ہیں قاری صاحب دعا قبول نہیں ہوندی، اللہ دے نبی نے فرمایا ہے جس دعا نو بغیر درود شریف دے دعا کیتی جائے، اللہ رحیم و کریم اس دعا نو شرف قبولیت نال نہیں نواز دے۔ اور نماز ساری دی ساری دعا ہے، نماز ساری دی ساری دعا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایک دفعہ میرے تے درود پڑھتا ہے، ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ رحیم و کریم اس بندے دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں لکھ دیندے نے اور اسے 10 درجات بلند کر دیندے نے۔ اور ایک روایت دے اندر پڑھیا وصلی اللہ علیہ وصلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃً، کائنات دے امام نے فرمایا جو بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، درود ابراہیمی یا صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ درود پڑھنے والا اللہ رحیم و کریم اس دے اتے 70 مرتبہ اپنی رحمت نازل کر دینے، اور 70 مرتبہ فرشتے اس بندے دوتے دعا کر دینے، مغفرت اور رحمت دی دعا کر دینے۔ اور اللہ دے فرشتے ارباں کھرباں لامتناہی کوئی تعداد نہیں، ہر ایک فرشتہ اگر 70 مرتبہ بندے واسطے دعائے بخشش کرے، دعائے مغفرت کرے، کتنا بڑا اعزاز ہے میرے بھائیوں۔ اس واسطے درود شریف نو اہمیت دیو، اور درود شریف یاد ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 2-3 دن پہلے میرے کول میرا ایک ساتھی مسجد اندر آیا، میں انہوں نے کوئی گل بات شروع ہوئی نماز دے حوالے نال، میں کیا درود شریف سنا دیو؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، درود شریف نہیں آیا۔ اس طرح افسوس کا بھی مقام ہے، لیکن خوشی کا مقام یہ ہے کہ انہوں نے درود شریف یاد کروایا۔ اللہ دا شکر ہے، الحمدللہ انہوں نے خوشی دے نال درود شریف یاد کیتا کہ نہیں مینوں درود شریف یاد کرو۔ 2-3 دن لگے، درود شریف بالکل صحیح یاد ہو گیا۔ اس واسطے میرے عزیزوں، میرے ساتھیاں دے اندر بھی ایسے بھائی موجود ہون گے، میرے بزرگ موجود ہون گے جنہاں نو درود شریف مکمل یاد نہیں، یاد ہے لیکن مکمل نہیں یا صحیح نہیں، انہاں نو چاہیے کہ اپنا درود شریف درست کرو۔ کوئی عیب نہیں، کوئی پاپ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ انسان ساری زندگی وہ طالب علم ہے،
امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ بڑی عمر دے اندر انہوں نے علم حاصل کیتا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کپڑے دی تجارت کرنے والے بڑی عمر دے اندر انہوں نے علم حاصل کیتا. اس واسطے بڑے بڑے آئمہ انہوں نے شرف حاصل ہویا, انہوں نے علم حاصل کیتا, دین حاصل کیتا. اگر چھوٹے بچے دے کولوں سیکھ لیا جائے کوئی مسئلہ نہیں, چھوٹا کسی بڑے کولوں علم حاصل کر لے کوئی مسئلہ نہیں. دین اسلام نام اس چیز کا ہے کہ دین سکھیا جائے, اسلام سکھیا جائے, نماز سکھی جائے, قرآن سکھیا جائے, اس کی اہمیت کو سمجھا جائے. اللہ دے رسول میں تہاڈی ذات دے اوتے کتنا کو درود پڑھ سکنا؟ آپ نے فرمایا جتنا بھی کر لیں اتنا ہی کر سکنا ہے, تھوڑا ہے. فرمایا اللہ دے رسول اپنی دعا دا ایک حصہ, چوتھا حصہ تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہاں گا. فرمایا ان زدتا فہو خیر اللہ کا, اے میرے ساتھی اگر درود شریف اس تو زیادہ کر لیں تیرے واسطے بہتر ہے. تعداد بڑھاندا گیا. فرمایا اللہ دے رسول ادھا وقت تواڈے واسطے درود پڑھاں گا, ادھا ٹائم آپ دے واسطے منگاں گا. فرمایا اس تو بھی زیادہ کر لے. فرمایا 3 حصے تواڈے اوتے درود ہی پڑھدا رہاں گا. سونے نبی نے پھر بھی فرمایا میرے صحابی اس تو بھی اگر زیادہ کر لیں تیرے واسطے بہتر ہے. آخری جملہ اس صحابی رسول نے بولیا, محبت کا اظہار کیتا, پیار کا اظہار کیتا. فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر گواہ ہو جاؤ, آج تو بعد اپنی ذات واسطے کچھ نہیں منگاں گا, ساری دعا دے اندر تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہاں گا. کائنات دے امام نے فرمایا پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی اعلان سن. آپ نے فرمایا اذن تکفا ہمکا, اے میرے ساتھی اگر تو میرے تے درود پڑھدا رہے گا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اذن تکفا ہمکا, اللہ تعالیٰ تیرے دنیا دے سارے غم, رنج, دکھ, درد, تکلیف سب ختم کر دیں گے, اور اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر بھی تیرے واسطے بلائی, آخرت دے اندر بھی تیرے واسطے بلائی. یعنی دنیا اور آخرت دیا ساریاں بلائیاں اس آدمی نو نصیب ہو جان گیا جس دی زبان دے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے درود پڑھنا ثابت ہو جائے, اور اللہ دے نبی دی ذات دے ہوتے درود کثرت دے نال پڑھدا ہے, اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں کثرت دے نال درود پڑھدا ہے. میرے عزیزو دنیا دے بھی غم دور, آخرت دے بھی غم دور. اللہ تعالیٰ اس انسان واسطے اس تو بڑا اعزاز اور کی نازل کر سکدے نے, دنیا دی بھلائی بھی نصیب ہو جائے, آخرت دی بھلائی بھی نصیب ہو جائے. اس سے واسطے رسول اللہ دی ذات وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, میرے اور تیرے واسطے رحمت للعالمین بن کے آئے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اقتداء کیتی جائے, آپ دی پیروی کیتی جائے, آپ دے دین نو قبول کیتا جائے, اور جو آپ اسلام لے کے آئے, دین لے کے آئے, اس نو قبول کیتا جائے, میرے بھائیوں دنیا دے اندر بھی آدمی کامیاب ہے, آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے. ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرنا, کیونکہ اگلا جمعہ انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ جمعہ ہوئے گا, کہ نماز اس وقت ختم ہو جاندی. اکثر دوست احباب ساتھی میرے بھائی میرے بزرگ وہ جلدی کرن دی کوشش کر دیں, سلام پھریا اور چلے گئے. اکثر بھائی, سارے نہیں, اکثریت ایسے لوگاں دیئے جو میرے بھائیوں ذکر اذکار نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل یاد کر لو, آپ سلام پھیر دے, بلند آواز نال بول دے اللہ اکبر, کوئی مشکل نہیں, اللہ اکبر 3 دفعہ بول دے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور سونے نبی دی حدیث ہے, آپ نے فرمایا من قال استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ثلاثا, اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ 3 مرتبہ اے دعا پڑھدا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب, میں پھر بول دینا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ,
اللہ میں ہر گناہ دی معافی مانگنا اور اللہ میں تیرے سامنے توبہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دفعہ دعا پڑھدا ہے اللہ رحیم و کریم اسے سارے گناہ معاف کر دیں دے۔ وَإِن كَانَ فَارًّا مِّنَ الزَّحْفِ، فرمایا اگر وہ بندہ میدان جنگ دے اندروں بھی راہ فرار کر کے نکل گیا ہے، کائنات دے امام نے فرمایا صدقے دل دے نال 3 دفعہ دعا پڑھ لوے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کائنات دے امام نے فرمایا اللہ دی رحمت اس آدمی تے بھی نازل ہو جاندی ہے، اللہ اس نوں ہی معاف کر دیندے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز صبح 3 دفعہ پڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ میرے بھائیوں کوشش کریں گے تو یہ دعائیں یاد ہو جان گیا۔ اللہم انت السلام، اللہ تو سلام ہے، وَمِنْكَ السلام، اللہ سلامتی تیری ذات ہی دے سکتی ہے، تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، تو بابرکت ذات ہے، جلال والی، اکرام والی، عزت والی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ دے نبی ہر نماز تو بعد ایک کلمہ پڑھ دے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، ایک روایت دے اندر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور سب تو آخر دے پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کائنات دے امام نے فرمایا وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، کائنات دے امام نے فرمایا اگر اس آدمی دے گناہ سمندر دی جگ دے برابر بھی ہون، اللہ رحیم و کریم اس ذکر دی وجہ دے نال اس دے گناہ نو معاف کر دیں دے۔ تے کس چیز دی جلدی؟ کام ختم نہیں ہو سکتے، انسان ختم ہو جاندہ ہے، کام ختم نہیں ہوندے۔ اس واسطے میرے بھائیوں نماز والی جگہ تے بیٹھ کے ذکر اذکار کرو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات آیت الکرسی میرے بھائیوں یہ ہر نماز تو بعد پڑھیا کرو، ہر نماز تو بعد آیت الکرسی جنہ میرے دوستانو یاد ہے وہ باقاعدگی دے نال پڑھیا کرو، اور جنہاں نو یاد نہیں ہو یاد کرو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی، جو آدمی ہر نماز تو بعد دبر کل صلاۃ، ہر نماز تو بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، کائنات دے امام نے فرمایا لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس بندے دے درمیان اور جنت دے درمیان فاصلہ صرف موت دا ہے، ادھروں موت دا پیغام آیا گیا سیدھا اللہ دی جنت دے اندر۔ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہر نماز تو بعد، فرض نماز تو بعد میرے بھائیوں آیت الکرسی پڑھیا کرو، صبح دی نماز تو بعد، ظہر دی نماز تو بعد، عصر دی نماز تو بعد، مغرب عشاء دی نماز تو بعد۔ معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، میں ایک حدیث کے اندر آج ہی پڑھ کے آیا، اللہ دے نبی نے فرمایا جو آدمی معوذتین پڑھ دے ہر نماز تو بعد، قل اعوذ برب الفلق پوری صورت اور قل اعوذ برب الناس پوری صورت، اللہ دے نبی نے فرمایا صدقے دل دے نالے 2 صورتاں پڑھ لوے، وہ ہر قسم دے جادو ٹونے حسد بغض عداوت دشمنی اللہ تعالیٰ اس بندے نو محفوظ رکھ دینے۔ اتنی طاقت ہے اللہ دے ذکر دے اندر، اس واسطے نماز تو بعد میرے بھائیوں انشاءاللہ اذکار کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ اللہ اکبر 3 مرتبہ استغفر اللہ، پھر دعاواں اللہم انت السلام و منک السلام، اور اسی طرح 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، آخر تے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اپنی جگہ تے بیٹھ کے میرے بھائیوں یہ اذکار کرنے نے، اللہ دے نبی نے فرمایا جدو بندہ اس نماز والی جگہ تے بیٹھ کے کسے نال کوئی گل بات نہیں کردا، نماز والی جگہ تے بیٹھ کے اذکار کردا ہے تے اللہ دے
فرشتے اندے واسطے دعاواں کر دینے اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہو اللہم توب علیہ اللہ ان تے رحم نازل فرما اے اللہ انہوں معاف فرما اور اللہ اسی توبہ قبول فرما اس واسطے میرے بھائیو نماز اے میری اور تیری نجات دا باعث ہے اس نماز نو نماز سمجھ کے عبادت سمجھ کے اس نماز نو ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سانو جب تک زندہ رکھے دین اسلام تے زندہ رکھے موت دے شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین